آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاک گھرانے کا ایک ایسا ایمان افروز واقعہ سنانے والے ہیں جس سے آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا کہ کس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں جھگڑا ہو گیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض ہو کر اپنے میکے چلی گئی۔ اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا ارشاد فرمایا اور کون کون سی نصیحتیں فرمائی، یہ تمام واقعہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لگت جگر ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ کا رشتہ وہ پاکیزہ رشتہ ہے جس رشتے کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں پر خود جوڑا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہم دونوں میں سے کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ یعنی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں سے سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عجیب و غریب سوال کا بہت ہی خوبصورت جواب ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے آپ سے زیادہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پیاری ہے، اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے تم مجھے عزیز ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی خوش ہوئے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کسی بات کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ذرا سا سخت رویہ اختیار فرمایا۔ اس جھگڑے کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہو کر میکے چلی گئی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لے گئیں تاکہ آپ اپنے والد محترم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا غم سنا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکیں۔ اس طرح جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے میکے تشریف لے گئیں تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی گھبراتے ہوئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے پیچھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے اور ایک کونے میں کھڑے ہو کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھنے لگے اور دل ہی دل میں یہ سوچ کر گھبرانے لگے کہ خدا نہ خواستہ اگر آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بیوی کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو گئے تو کہیں میری دنیا و آخرت دونوں تباہ نہ ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی کے پیچھے پیچھے اسی لیے تشریف لائے تھے کہ وہاں پر کوئی بات اگر ناراضگی کا سبب بنتی ہے تو وہیں پر معافی تلافی کر کے اس معاملے کو وہیں پر ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو جناب سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد محترم کو اپنے جھگڑے کے بارے میں بتانے لگیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سختی اور غصے کی شکایت کرنے لگیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان باتوں کو بتاتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے زار و قطار رونے لگیں۔ اس طرح جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قدر روتے ہوئے دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بھی بھر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی غم زدہ ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی بھی برائی نہیں کی، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے میری بیٹی، میں نے تمہارا نکاح اس شخص سے کیا ہے
جو قریش کے نوجوانوں میں سے سب سے زیادہ طاقتور اور اسلام میں ایمان لانے والوں میں سے سب سے زیادہ افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے میری بیٹی، میاں اور بیوی میں کبھی کبھی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، اور دنیا میں ایسے کون سے میاں بیوی ہیں کہ جن کے درمیان رنجش کی باتیں نہ ہوتی ہوں۔ ایسی باتوں کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ کر چلی آئے۔ اور اے میری پیاری بیٹی، یہ بھی کیسے ممکن ہے کہ مرد اپنے سارے کام بیوی کی مرضی کے مطابق کرے؟ اے میری پیاری بیٹی، آپ اپنے گھر واپس جاؤ تاکہ میں تم دونوں کو خوش دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالی تم دونوں کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے اور تم دونوں کے درمیان ہمیشہ محبت کا رشتہ قائم رکھے۔ اس طرح جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد محترم کی یہ باتیں سنی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا اور طبیعت میں نرمی آ گئی۔ اور ادھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ باتیں سنی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی دل بھر آیا اور ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے گئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضرت علی اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ آئندہ کے بعد میں آپ سے ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جس کی وجہ سے آپ کا دل دکھے، اور نہ ہی آپ کے ساتھ ایسا سخت رویہ اختیار کروں گا جس سے آپ ناراض ہوں۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ باتیں سنی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دل بھی بھر آیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمانے لگیں کہ اے میرے شوہر، آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں، بلکہ غلطی تو میری تھی کہ تھوڑی سی بات پر ناراض ہو کر اپنے گھر چلی آئی، مجھے اس غلطی پر آپ معاف کر دیں۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں میاں بیوی خوشی خوشی اپنے گھر واپس تشریف لے آئے۔ اس خوبصورت منظر کو دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی کے رشتے میں ایسی محبت پیدا ہوئی کہ آج بھی اس دنیا میں کوئی ایسا نکاح نہیں ہوتا جس کے اندر یہ دعا نہ پڑھی جاتی ہو کہ یا رب العالمین، جس طرح تو نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتے کے درمیان محبت پیدا کی تھی، اسی طرح ان کے درمیان بھی محبت پیدا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان پاک ہستیوں کے صدقے ہمارے دلوں کو بھی پاکیزہ کر دے اور ہمارے رشتوں کے درمیان محبت کا رشتہ پیدا فرما دے۔ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب عطا فرمائے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔